بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تمخیر دعوت خطاب دیتا ہوں میرے عزیز دوست محترم جناب للکار علامہ حافظ عبداللہ جوید صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، صدق اللہ العظیم۔ حبیب خدا کی دعا کا ثمر ہے، حبیب خدا کی دعا کا ثمر ہے، عمر تو عمر ہے، عمر تو عمر ہے، عدالت کا کوئی چہرہ اگر ہوتا، عمر ہوتا، عمر ہوتا، محمد بعد پیغمبر اگر ہوتا، عمر ہوتا، عمر ہوتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحقیلات، عبادات، تسبیحات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، امام دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا، آپ کے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر انتہائی مختصر سے وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے میں شان بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر پیغمبر، مشیر پیغمبر، اسلام کی ایک عظیم ہستی، اسلام کی ایک عظیم ہستی، اسلام کے ایک عظیم جرنیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی التجائے مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے خدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون فاروق اعظم ہے، اور جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کائنات کے لوگوں سن لو، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور لوگوں میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ فاروق اعظم ہوتا۔ کون فاروق اعظم؟ اور جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، کائنات کے پروردگار نے عمر فاروق کی زبان پر، عمر فاروق کے دل پر حق کو جاری اور ساری کر دیا ہے۔ کون فاروق اعظم؟ اور جن کے بارے میں صحابہ کا کہنا یہ تھا، صحابہ کا موقف یہ تھا، کائنات کے لوگوں سن لو، تم جب اور نیک لوگوں کی باتیں کرو نا، اور نیک لوگوں کے تذکرے کرو تو عمر فاروق کو یاد کر لیا کرو۔ آؤ دیکھو، باریہ خلیل اللہ کی کعبے کو تعمیر کر لیا، کعبے کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا، دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ربا میں نے تیرا کام شروع تو کر دیے نا، تیرا کعبہ تعمیر تو کر دیے نا، اب اس کام کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کام کو مشہور کرنے کے لیے ایک بندہ دے دے، اس کا نام حبیب اللہ ہے۔ خلیل اللہ نے مانگا، حبیب اللہ کو اب باری ہے، حبیب اللہ کی کعبے کے اندر دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر ابن خطاب۔ ربا ابو جہل میں سے، عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے نا، جو تجھے اچھا ہے نا، اسے دین کے لیے چن لے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، فاروق اعظم میرے آقا کے قریب آتی ہے، آ کر کہتے ہیں محبوبہ میں عمر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر، میرے آقا نے سینے سے لگایا ہوگا اور کہا ہوگا عمر کدھر تھا تو؟ عمر تیری تو بڑی ضرورتیں تھی، عمر تیری تو اسلام کو
بڑی ضرورتیں تھی، فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا۔ آقا فرماتے، توجہ میری طرف، آقا فرماتے ہیں لوگوں، آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی تیاری کر لو۔ فاروق اعظم کہتے ہیں آقا کیا حرم کے اندر نماز نہیں پڑھتے؟ آقا مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھتے؟ آقا کہتے ہیں عمر اور دل تو بڑا کرتے، عمر ہمارا دل تو بڑا کرتے کہ حرم کے اندر نماز پڑھ لے، لیکن مکے کے چودھری اور مکے کے ظالم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ فاروق اعظم کا کہنا کیا تھا؟ اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو امام آیا تمہیں یارو مبارک ہو۔ عمر ابن خطاب آیا، فاروق اعظم نے اپنی تلوار کو اٹھا لیا اور نعرہ تکبیر کی صدا لگا دی اور یہ بات کہہ دی، اوے لوگوں ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کروانے والا؟ ہے کوئی اپنی عورتوں کو بیوہ کروانے والا؟ اگر ہے تو فاروق اعظم کو نماز پڑھنے سے روک دو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے تم فاروق اعظم کے عقیدے پر زبان درازی کرتے ہو۔ آؤ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ کو اٹھا لو، 22 مقام ایسے ہیں فاروق اعظم اور چلتے چلتے رائے دے دیتا ہے اور چلتے چلتے مشورہ دے دیتا ہے، کائنات کا پروردگار قرآن بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ ایک مقام تو وہ تھا نا جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کا وقت آ گیا، میرے آقا جنازہ پڑھانے لگے، فاروق اعظم نے کہا آقا اس کا جنازہ نہ پڑھائیے گا، آقا یہ آپ کو پتہ ہے نا اس نے کتنی تکلیفیں دی۔ آقا فرماتے ہیں عمر اور اس کا جنازہ تو پڑھانا پڑے گا نا، کائنات کے پروردگار نے حکم کر دیا، محبوبہ سن لے، عبداللہ بن ابی کا جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھا دو جنازہ نہیں ہوگا۔ فیصلہ وہی ہے، جو بات فرش پر فاروق اعظم کی ہے وہی بات عرش پر رب کی ہے۔ ایک موقع تو وہ تھا نا جب مقام ابراہیم پر پہنچے، میرے آقا علیہ السلام اور فاروق اعظم طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر پہنچے، کہنے لگے آقا میرا دل یہ چاہتا ہے یہاں پر 2 نفل ادا کر لیے جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر اور تجھے پتہ ہے نا اور میں اپنی طرف سے دین نہیں بناتا، میں اپنی طرف سے حکم نہیں دیتا، میں اپنی مرضی سے زبان نہیں ہلاتا، کائنات کے پروردگار نے حکم دے دیا، محبوبہ سن لے، ابو بکر آ جائے، عمر آ جائے، عثمان آ جائے، علی آ جائے، اہل بیت آ جائے، جو مرضی آ جائے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، جو بھی آئے گا 2 نفل پڑھنے تو پڑھیں گے نا، 2 نفل پڑھنے پڑھیں گے۔ اور ایک مقام تو وہ تھا نا فاروق اعظم میرے آقا کے پاس آتے ہیں، توجہ میری طرف استاد محترم تشریف فرمائے، آخری بات، فاروق اعظم میرے آقا کے پاس آتے ہیں، محبوبہ میں عمر یہ چاہتا ہوں آپ کی بیویاں اور مسلمانوں کی عورتیں مومنوں کی مائیں جاتی ہیں، آقا غیر مردوں کی نظریں پڑتی ہیں، آقا پردہ ہونا چاہیے، کائنات کے پروردگار نے حکم دے دیا، محبوبہ سن لے، مومنوں کی ماں سن لو، نبی کی بیویوں سن لو، جب گھر سے نکل جاؤ اپنے چہروں پر دوپٹے لے لو۔ اور ایک مقام تو وہ تھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہادت کا وقت آ گیا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں، عبداللہ اور جاؤ نا امی عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا میرے بابا عمر نے بھیجا ہے، میرے بابا عمر کا کہنا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی قبر کے ساتھ والی قبر کی جگہ چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے عبداللہ سن لے، اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کر دیتا میں کبھی نہ مانتی، تیرے بابا عمر کے مجھ پر احسانات ہیں، ایک احسان تو یہ تھا نا جب ظالموں نے مجھ پر الزام لگا دیا، جب ظالموں نے اور مجھ پر تہمت لگا دی، میں اپنے گھر آ گئی، میرے آقا بڑے پریشان ہیں، کبھی کسی سے مشورہ، کبھی کسی سے مشورہ، کبھی کسی سے مشورہ، چلتے 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 ایک مشورہ فاروق اعظم سے بھی ہوا، کہتے ہیں آقا آپ کی بات کا جواب تو بعد میں دوں گا نا، پہلے مجھے یہ بتلائیے کہ آپ کا رشتہ میں نے کروایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں عمر نہیں، کیا آپ کا رشتہ ابو بکر عثمان علی نے کروایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں نہیں، آقا آپ کا رشتہ کیسے ہوا؟ آقا فرماتے ہیں عمر سن لے، ایک رات میں سویا ہوا، جبریل میرے پاس آیا، ایک تصویر لے کر کے آیا، مجھے کہتا ہے آقا یہ جس عورت کی تصویر ہے نا
کائنات کے پروردگار نے اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ عمر وہ 1 دن آیا، 2 دن آیا، 3 دن آیا، وہ چلا گیا۔ جب میرا عائشہ سے نکاح ہوا مجھے پتا چلا یہ چہرہ وہی چہرہ ہے، یہ صورت وہی صورت ہے، اور جس کی تصویر جبریل لے کر آتا رہا ہے۔ آقا آپ کا رشتہ کروانے والا کون ہے؟ عمر سن لے، میرا رشتہ کروانے والا کعبے کا رب ہے۔ آقا یاد رکھیے گا اللہ پاک ہے، آپ پاک ہو، آپ کا بستر پاک ہے نا، آپ کی بیویاں پاک ہے نا، کعبے کا رب پاک ہے نا۔ آقا پاکوں کے لیے پاک ہوتے ہیں، آقا ناپاکوں کے لیے ناپاک ہوتے ہیں۔ استاد جی میں بھی سوچتا ہوں کائنات کے پروردگار نے فرشتے سے کہا ہوگا اور جا چلا جا، فرشتے نے کہا ہوگا ربا حکم دے تو لے کر کے جاؤں، آرڈر دے تو لے کر کے جاؤں، قرآن دے تو لے کر کے جاؤں۔ کعبے کے رب نے کہا ہوگا اور چلا جا، جو فیصلہ فرش پر عمر کا ہے وہی فیصلہ عرش پر رب کا ہے۔ کیا فیصلہ تھا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ آقا پاکوں کے لیے پاک ہے، ناپاکوں کے لیے ناپاک ہے۔ آخری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں عمر میں جنت کی سیر کر رہا، عمر میں نے ایک محل دیکھا، بڑا پیارا محل، بڑا شاندار محل۔ عمر محل تو سارے بڑے پیارے، جب میں نے وہ محل دیکھ لیا میں نے جبریل سے کہا جبریل جی محبوب رب جلیل حکم کیا ہے؟ میں نے کہا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ کہا آقا یہ ایک قریشی عربی جوان کا ہے۔ اور جبریل اور میں بھی تو قریشی عربی جوان ہوں نا۔ آقا نہیں یہ محل آپ کا نہیں، آپ کے یار فاروق اعظم کا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے آج تم صحابہ کی عظمت پر، صحابہ کی فضیلت پر، صحابہ کے مقام پر، صحابہ کی شان پر، صحابہ کے رتبے پر، صحابہ کی بلندی پر اپنی زبان درازی کرو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے ہم صدیق کی صداقت پر، عمر کی عدالت پر، عثمان کی سخاوت پر، علی کی شجاعت پر، امیر معاویہ کی عظمت پر، بلال کی غلامی پر کل بھی پہرا دینے کے لیے تیار تھے، آج بھی پہرا دینے کے لیے تیار ہے۔ اور جب تک ہمارے اندر سانسوں کے اندر سانس ہے ہم صحابہ کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور مسجد کے ساتھیوں اور دشمن کے گریبان سے پکڑ لو اور اس سے پوچھو تو صحیح نا، اور دشمن صحابہ تو بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ کے حق میں، میرے ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، فاطمہ حسن و حسین علی کرار صحابہ کے حق میں، عبداللہ بیان کرتا رہے گا شان صحابہ کے حق میں۔